سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، زوڈک سائن پہ اچھی گرپ رکھتے ہیں اور روحانی علم بھی اچھا جانتے ہیں، اور آج ان سے بات کریں گے جی قبولیت کی گھڑی کون سی ہوتی ہے، اور اس مہینے میں کون سا ایسا ٹائم ہے جس میں قبولیت کے لیے جو دعا کی جائے تو وہ قبول ہوگی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر ویسے تو کہتے ہیں کہ دعا کبھی بھی مانگو تو قبول ہو جاتی ہے، اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے، مگر کوئی ایک میں بتاتا ہوں، اس کو تفصیل تھوڑی سی بتا دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تو ہر وقت انسان کی جو ہے وہ آواز سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے فائنی قریب، میں تو ان کے بہت قریب ہوں۔ اللہ شاہرگ کے پاس ہے تو جانا تو آپ نے اپنی شاہرگ تک ہی ہے نا۔ تو اللہ کا اور آپ کا فاصلہ آپ کا اور آپ کی شاہرگ کا فاصلہ ہے، لیکن بعض اوقات یہ فاصلہ جو ہے وہ طے نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو اس کے ارد گرد پازیٹیوٹی نیگیٹیوٹی ہر وقت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، لیکن اگر لوہے کو زنگ لگا ہوا ہے تو مقناطیس کھینچ نہیں پکتا۔ آپ فرض کیا کہ ایک وقت میں مقناطیس کی جو طاقت ہے جتنی عام روٹین میں ہوتی ہے اس سے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، یہ سپر میگنیٹ آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو زنگ زدہ لوہا ہے اس کو بھی وہ کھینچ لے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کا نظام، جب میں انرجیز کی بات کرتا ہوں تو انرجی اذن الہی کا نام ہے، انرجی امر الہی کا نام ہے۔ اللہ انرجیز کے اندر بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انرجی کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ انرجی کے سینڈرز اور ریسیپٹرز، انرجی کے جو سینڈرز ہیں اور ریسیپٹرز ہیں وہ میٹر کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اب اللہ تو ہر وقت موجود ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو بیہیو کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم محکمہ موسمیات میں بات کرتے ہیں، ایک وقت لوسٹ ٹمپریچر ہوتا ہے اور ایک وقت ہائیسٹ ٹمپریچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات پازیٹیوٹی کا گراف انتہائی ہائی ہوتا ہے، تو اس وقت اگر آپ دعا کریں تو وہ جو دعا آپ نے جو ہے وہ اس لگن کے ساتھ یا اس طریقے کے ساتھ نہیں کر پانی تھی، وہ اس وقت اگر آپ کریں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ساتیں ایسی بن جاتی ہیں کہ جس میں انسان اللہ کے قریب بہت جلدی جا سکتا ہے، یعنی وہ سپر میگنیٹک پاورز سمجھ لیں نا آپ۔ اب اس مہینے میں جنوری 2024 میں یہ پہلی قبولیت دعا کی ساتھ ہے، کیونکہ یہ ہر مہینے میں ہوتی ہے، ہر مہینے میں قبولیت دعا کی ایک ساتھ بنتی ہے۔ میں اس کو جان بوجھ کے اس کے اوپر کام اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کسی ایک شخص نے بھی میری وجہ سے اللہ کی قربت اختیار کر لی تو میرے لیے وہ آخرت کا جو ہے وہ سرمایہ بنے گی، تو مجھے اس میں اپنا لالچ بھی ہے، سیدھی سی بات ہے، اس لیے میں اس کو کام کرتا ہوں جی۔ اب اس سال میں پہلا مہینہ جنوری، اور جنوری میں جو یہ 7 بنے گی، میں آپ کو جو بتاتا ہوں اس کا ٹائم، کیونکہ یہ ہوتی گلوبلی ہے، لیکن میں چونکہ آپ کو پی ایس ٹی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یعنی جی ایم ٹی +500 کے مطابق بھی بتاتا ہوں۔ 18 جنوری 2024 بروز جمعرات دوپہر 12:48 کے اوپر، یعنی 12:48 پی ایم سے شروع ہوگا اور 5:49 پی ایم کے اوپر جا کے یہ 7 ختم ہو جائے گی۔ یہ تقریباً 5 گھنٹے کا ٹائم ہے، اور یہ 5 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس کی انرجی بہت ہی شاندار ہے۔ اگر یہ سمجھ لیں کہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، یہ عروج اور ترقی حاصل کرنے کا وقت ہے، یہ اپنے رکے ہوئے کاموں کو مکمل کرنے کا وقت ہے، قربت خداوندی کا وقت ہے، کچھ کر گزرنے کا وقت ہے، تو اس میں کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہوگی۔ اب دعا کرنی کیسے ہے؟ دعا اللہ تو آپ کے خیال میں گزرنے والے ہلکے سے ارتعاش کو بھی سنتا ہے۔ اللہ نے تو آپ کو نہیں جو ہے وہ چھوڑنا، اللہ نے تو آپ کو جو ہے وہ اپنی قربت میں رکھنا ہی رکھنا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتا تو وہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس انرجی کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو پھر اس دوران اس انرجی کے مطابق جو کچھ پڑھائی وغیرہ ہوتی ہے، ہم اس کو اس وقت دل کر لیتے ہیں کہ یار انسان اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ بیسٹ سنکرونائز کیسے کر سکتا ہے۔ تو بیسٹ سنکرونائز وہ ایسے کرتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے
اس ٹائم کے دوران یعنی 12:48 PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم 18 جنوری بروز جمعرات، سب سے پہلے تو 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں. یعنی اللہ نے جو آپ کو رزق دیا، اللہ نے جو آپ کو کرم نوازی کی، اللہ نے آپ کو سب سے پہلے اپنا نام لینے کی توفیق دی، کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے شکرانے کے 2 نفل سب سے پہلے شکرانہ ادا کریں. اس کے بعد آپ نے درود پاک کم از کم 1 تسبیح ضرور پڑھنی ہے. 1 تسبیح سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم 1 تسبیح. اس کے بعد ایک بار سورہ یاسین جو ہے اس کو تلاوت کر لیں. ایک بار سورہ یاسین تلاوت کرنے کے بعد دوبارہ درود پاک 1 تسبیح کم از کم یا اس سے زیادہ. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ سورہ قدر 11 مرتبہ، سورہ العصر 11 مرتبہ، یعنی سورہ قدر 11 مرتبہ، سورہ العصر 11 مرتبہ. اس کے بعد سورہ فاتحہ 5 مرتبہ. اس کے بعد سورہ العصر پھر 11 مرتبہ اور پھر سورہ قدر 11 مرتبہ، یعنی اس کو ایک پورے سیکوینس میں اس کو مکمل کرنا. اس کے بعد دوبارہ درود پاک کم از کم 1 تسبیح وہ پڑھ لیں. اور اس کے بعد صلاۃ الحاجت، یعنی اپنی حاجت، اپنی خواہش، اپنی دعا، اپنی چیزیں صلاۃ الحاجت پڑھیں. اور اس کے بعد دعا کریں. دعا صرف آپ نے اپنے لیے نہیں کرنی، دعا آپ نے ان لوگوں کے لیے بھی کرنی ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. آپ نے دعا ان لوگوں کے لیے بھی کرنی ہے جو آپ کے ارد گرد ہیں. دعا بیسیکلی جو ہے یہ کسی عربی، فارسی، اردو حرفوں، لفظوں کا ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں ہے. دعا احساس جرم کا نام ہے. دعا کسی کی تکلیف کو دیکھ کے اپنے دل پہ بیتنے والے احساس کا نام ہے. دعا قربت الہی کا نام ہے. دعا ایک فقیر سے میں نے سنا تھا کہ دعا کی نہیں جاتی، دعا ہو جاتی ہے، دعا نکل جاتی ہے. وہ احساس دعا ہے، وہ احساس دعا ہے. وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اگر آپ اللہ کے قریب ہو گئے تو اتنا ہی آپ کے لیے بہت ہے، آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے لیے. یہ بار بار چونکہ ہر مہینے میں آتی ہے تو اس لیے ہم بار بار اس کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے لیے تو کرتے ہی ہیں، باقیوں کے لیے بھی کرتے رہیں تو آپ کو کامیابی بھی ملے گی، آپ کو اللہ کی قربت بھی ملے گی، اللہ کی رحمت بھی ملے گی اور آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرم نوازی کرے گا. یہ طریقہ میں پھر بار بار بات کرتا ہوں کہ حرفوں اور عربی فارسی لفظوں سے نہیں ہوتا، لیکن اس ساتھ کے ساتھ جو وہ ساتھ بن رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ قرآن پاک کی کون سی انرجی میچ کر رہی ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرنے، تاکہ آپ اس ٹائم کو بیسٹ یوٹیلائز کر سکیں اور بیسٹ اپنا جو ہے وہ مدعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اور آپ کو اس کا بہترین رزلٹ مل سکے. بات صرف اتنی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ سر. سر کا یہی کہنا تھا کہ جی اللہ کے انسان کے شرک کے بھی قریب ہے، مگر کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے تو وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. آپ اس ٹائم پہ دعا کریں. دعا کا ٹائم سر نے آپ کو بتایا، آپ اس ٹائم پہ دعا کریں، ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ اللہ میاں ہمیں بھی توفیق دے نیک کام کرنے کی، اچھے کام کرنے کی. بہت شکریہ سر. ویلکم جی. سلام پاکستان.